السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جب بھی اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتی اور اس گھر کے سامنے سے گزرتی تو اس گھر کے باہر ایک موٹا سا تالا لگا ہوتا۔ میں نے کبھی بھی اس گھر میں سے نہ تو کسی بچے کو نکلتے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس گھر میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی سننے میں یہ آتا تھا کہ یہاں پر ایک عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے کبھی اس عورت کو بھی اس گھر سے نکلتے یا جاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جس اسپتال میں میں کام کرتی تھی وہاں وہ عورت جب بھی آتی تو وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے یہ کہتی کہ وہ میرے ہی محلے کی رہنے والی ہے، ہر سال ہی اس کے ہاں بچہ ہوتا اور وہ عورت میرے ہی اسپتال میں آتی تھی۔ میں نے صرف اسے اس اسپتال میں ہی دیکھا تھا۔ جب ایک دن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اپنے محلے میں رہنے والی اس عورت کے گھر گئی، جو کہ مجھے بہت ہی عجیب لگتی تھی۔ اس دن اس کے گھر کا تالا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرا نام زرینہ ہے۔ میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے تھا جہاں پر غریب لوگوں کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہاں پر لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی تھی، اسی لیے میں اور میری بڑی بہن ہم دونوں ان پڑھ ہی رہ گئے تھے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرے ابا گاؤں میں ہی وڈیروں کے ملازم تھے اور وہاں سے جو تھوڑا بہت ملتا تھا اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا، اور کچھ ہماری تھوڑی سی زمین تھی۔ بچپن سے ہی میں نے غربت کی زندگی دیکھی تھی۔ بہت ساری خواہشیں ایسی تھیں جو بچپن سے اپنے دل میں ہی دفن رکھی تھی۔ میرے ابا نے جیسے تیسے کر کے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی تھی، اور جب دونوں کی ہی شادی کی عمر ہو گئی تو انہوں نے قرض لے کر شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ میری بڑی بہن کا رشتہ گاؤں میں ہی طے تھا۔ وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح غریب اور اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میرے ابا نے وڈیروں سے قرض لے کر میری بڑی بہن کا رشتہ طے کیا اور اس کی شادی کر دی۔ میری بہن جب بھی اکثر گھر آتی تو اس کے چہرے پر جگہ جگہ مار پیٹ کے نشان ہوتے تھے۔ اس کا شوہر اسے مارتا پھرتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور یہ یہاں کا معمول تھا۔ یہاں کی عورتوں کی کوئی زندگی نہیں تھی، مرد تو انہیں اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ میں اپنی بہن سے کیونکہ چھوٹی تھی اس لیے جب ایسے حالات دیکھتی تو میرا دل دہل جاتا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرنی۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمین تھی اور میرے ابا نے جو وڈیروں سے قرض لیا تھا، میرے ابا ان کے ملازم تھے، ان کا کام کرتے تھے اور مہینے کی تنخواہ میں پیسے کٹوا دیتے تھے، لیکن پھر بھی آخر میں آ کر انہوں نے یہی کہا کہ میرے ابا وہ سارا قرض ادا نہیں کر پائے، اسی لیے انہوں نے جو تھوڑی سی زمین ہمارے پاس تھی اور جو ہماری کل جمع پونجی تھی اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے یہ گھر بھی ہمیں چھوڑنا پڑا۔ اب ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ہم لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر سکھر شہر آ گئے تھے۔ وہاں پر میرے ابا کے پرانے جاننے والے تھے، انہی کے گھر میں ہم نے رہنا شروع کر دیا، اور وہیں پر میرے ابا نے چھوٹی موٹی نوکری تلاش کر لی۔ میں نے بھی ایک فیکٹری میں ملازمت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہاں سے چند پیسے میں کما لیتی تھی اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہیں پر ایک لڑکا افضل کام کرتا تھا۔ جب میں وہاں پر کام کرنے جاتی تھی تو افضل کو میں پسند آ گئی، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اور اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میرے ابا تو کب سے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ وہ جلد از جلد میرا فرض بھی ادا کرنا چاہتے تھے، اور جیسا کہ افضل کا رشتہ میرے لیے آیا تھا تو ان لوگوں کو بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے نہ تو کچھ لینا ہے اور نہ ہی کچھ دینا ہے۔ وہ سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ میرے ابا کے پاس بھی مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں افضل کو زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت جانتی تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اسی لیے کچھ یہ وجہ بھی تھی، اور کچھ ابا کے کہنے پر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور سادگی سے ہی ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میں رخصت ہو کر افضل کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب شاید میری زندگی بدل جائے گی اور میری زندگی بھی باقی لڑکیوں کی طرح اچھی گزرے گی جو میں نے بچپن سے خواب دیکھے تھے، اور کچھ نہ صحیح تو دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ افضل شہر کا رہنے والا لڑکا ہے، سمجھدار اور سلجھا ہوا ہے، کم از کم وہ میرے بہنوئی کی طرح مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا جس طرح وہ میری بہن کو آئے دن مارتا تھا۔
اور اب مجھے چند پیسوں کے لیے یہ نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی نئی زندگی کو لے کر میں نے بہت سارے سپنے دیکھے ہوئے تھے۔ شادی کے شروع میں تو سب کچھ ہی اچھا تھا۔ میرے سسرال میں میری 2 نندیں تھیں جو کہ میرے شوہر سے چھوٹی تھیں، اور میری ساس بھی تھی، جبکہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی جب افضل کام کے لیے جانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی جلدی سے تیار ہو جاؤں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ مجھے کہاں لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ آج سے مجھے بھی اس کے ساتھ کام پر جانا ہوگا، میں بہت حیران ہوئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ اس نے اسی وجہ سے تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی تھی کہ بعد میں ہم دونوں مل کر کمائیں گے اور اس گھر کا خرچ اٹھائیں گے، وہ اکیلا یہ سارے اخراجات نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی اماں اس کی شادی کے لیے اسی لیے تو راضی ہوئی تھی کہ بعد میں بھی یہاں پر آ کر کام کروں گی۔ ان کے گھر کے باہر کے سارے اخراجات ہیں، وہ اتنے سارے لوگوں کو نہیں پال سکتا، اور ویسے بھی اس کی 2 بہنوں کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور یہ سب کچھ اتنی سی تنخواہ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اس نے میرا انتخاب کیا کہ بعد میں بھی اس کے ساتھ کماؤں گی اور ہم دونوں مل کر اس فرض کو ادا کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ شادی ایک لالچ کے تحت کی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے تو صرف مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ برابر پہ کام کروں گی، اور میرے جو سارے سپنے تھے وہ سب کے سب ٹوٹ گئے تھے۔ ایک اپنے گھر کا سپنا اور سکون کی زندگی، یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ کام پر جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ تو نہیں تھا۔ 5 سال اسی طرح سے گزرے تھے۔ میری اماں ابا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور میں اپنے سسرال میں ایک ملازم بن کر رہ گئی تھی۔ صبح سویرے کام پر نکل جاتی اور شام کو گھر واپس آتی۔ گھر واپس آ کر بھی سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہی تھی۔ میری ایک نند کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری کا بھی رشتہ طے تھا۔ میں یہ سب کچھ افضل کے لیے کر رہی تھی، جبکہ افضل بھی ان 5 سالوں میں مجھ سے خاصا بیزار ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتا تھا اور نہ ہی میرے ساتھ وقت گزارتا۔ میں ایک مشین کی طرح کام کرتی رہتی تھی، جبکہ اس کے علاوہ اپنی ساس کی باتیں بھی سنتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ 6 سال گزرے تھے جب میرا شوہر ایک دن ایک عورت کو گھر لایا، اور یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ میری چھوٹی نند کی شادی کے بعد میرے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس نے دوسری شادی میری چھوٹی نند کی نند سے کی تھی، اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میں اس گھر میں ایک ملازمہ کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی، اس کے ساتھ مل کر اس کا بوجھ اٹھایا تھا۔ اسی شخص نے مجھے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ دیا، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ میرے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اسی طرح سے میں راستے میں جا رہی تھی جب مجھے ایک لڑکی ملی۔ وہ میرے ساتھ پہلے اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور میری بہت اچھی سہیلی بھی تھی، لیکن پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا نہ تو اس سے کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی کوئی بات چیت تھی۔ آج اچانک سے جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے فوراً سے پہچان لیا۔ وہ بہت ہی خوش تھی۔ جب اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنی ساری دکھ بھری داستان اسے سنا دی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہوگا وہ میرا ساتھ دے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے وہ فیکٹری کی نوکری چھوڑ دی تھی تو اس کے بعد اسے اسپتال میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ جس شخص سے اس نے شادی کی تھی وہ بھی اسی اسپتال میں کام کرتا تھا، اور اس نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اچھا کما لیتے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بھی کام کی ضرورت تھی اور رہنے کے لیے جگہ کی بھی۔ سلمہ نے مجھے تسلی دلائی کہ وہ میرے کام کا بندوبست کروا دے گی۔ جس اسپتال میں وہ خود نوکری کرتی تھی وہاں پر تو کام کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں سے کچھ دور پرانے علاقے کے نام سے ایک جگہ مشہور تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا اسپتال بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پر مجھے نوکری مل جائے گی، کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا، مجھے صرف اسپتال کی صاف صفائی کرنی ہوگی۔
کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے میں یہی کام کر سکتی تھی اور رہنے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس نے میری نوکری بھی پکی کروا دی اور میں اسی اسپتال میں نوکری کرنے لگی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور اس طرح سے میں سکھر شہر کے بڑے اسپتال میں صاف صفائی کا کام کرنے لگی۔ جس جگہ پر میں رہتی تھی اپنی سہیلی کے گھر میں، وہاں سے وہ اسپتال کافی دور تھا، پر مجھے آنے جانے میں کافی مشکل پیش آتی تھی۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہیں قریب میں ہی کسی محلے میں چھوٹا سا گھر دیکھ لوں۔ ویسے بھی انہوں نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا اور اب اس طرح سے میں ساری زندگی کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا تھا۔ میری سہیلی نے مجھے بہت منع کیا کہ میں اس کے گھر میں رہتی رہوں۔ انہیں میرے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے خود اس طرح سے کسی پر بوجھ بن کر رہنا پسند نہیں تھا۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی میں نے اسپتال کے قریبی محلے میں ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تلاش کیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ زندگی اسی طرح سے گزرتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس اسپتال میں کام کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے۔ محلے میں بہت ساری عورتیں جب بھی اسپتال میں کسی کام سے آتی تو وہ مجھ سے ہی اپنا کام کہتی۔ بے شک میں اسپتال میں صفائی کرنے والی تھی، لیکن یہاں کے ہر ڈاکٹر کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی اور ایسے میں ان لوگوں کی اچھی خاصی مدد کر دیتی تھی۔ محلے کی تقریباً سبھی عورتوں کو میں جانتی تھی، لیکن پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ ایک عورت ہمارے اسپتال میں آتی، وہ اسی وقت وہاں آتی تھی جب اس کے ہاں کوئی بچہ جنا ہوتا، اور وہ آ کر مجھ سے یہ کہتی کہ وہ میرے محلے کی رہنے والی ہے۔ شروع میں تو میں اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ میں نے محلے میں اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر ہر بار جب اس کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کوئی نہ کوئی انعام دیتی جو میں لینے سے انکار کرتی، مگر وہ زبردستی مجھے دے دیتی اور وہ کوئی سونے کی چیز ہوتی تھی۔ میں حیران ہوتی کہ کیا وہ اتنی امیر عورت تھی تو پر وہ اس پرانے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتی تھی؟ میں اکثر اس کے گھر کے باہر سے گزرتی تھی، لیکن اس کے گھر پر تو ہر وقت تالا رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، جبکہ گھر بھی پرانا سا تھا۔ نہ ہی میں نے کبھی اس عورت کو اس محلے میں کہیں آتے جاتے دیکھا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں صبح سے نکلتی ہوں، شام کو اپنے گھر واپس جاتی ہوں، ایسے میں ہو سکتا ہے کبھی میری اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح سے اس عورت کے 4 بچے میرے سامنے اسی اسپتال میں ہوئے تھے اور وہ ہر بار مجھے کچھ نہ کچھ دیتی، لیکن میں نے آج تک کبھی بھی اسے اس محلے میں دیکھا نہیں تھا، بس اس کے منہ سے ہی سنا تھا۔ ایک اور بات جو مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ ہر بار وہ یہاں پر اکیلی آتی تھی، نہ تو اس کے ساتھ اس کے گھر کا کوئی گھر والا ہوتا تھا اور نہ ہی اس کا شوہر۔ جب میں اس سے یہ بات پوچھتی تو وہ چپ ہو جاتی اور کچھ نہ بتاتی۔ اس کے بتائے ہوئے گھر کے سامنے سے میں جب بھی گزرتی تو مجھے عجیب سا تجسس ہوتا۔ بہت بار میرا دل کیا تھا کہ میں اس عورت کے گھر جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا کہانی ہے، لیکن پھر اپنے کام کی وجہ سے مصروف ہوتی تھی اور نہ ہی کبھی وہاں جانے کا موقع ملا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ مجھے اس عورت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ عورت بہت ہی پردے دار تھی۔ جب بھی ہمارے اسپتال میں آتی تو یہی کہتی کہ کوئی بھی مرد اس کمرے میں نہ آئے، اور کیونکہ وہ ہر بار یہیں آتی تھی تو اسی لیے اسپتال والے بھی اس کی بات کو مانتے ہوئے کسی بھی غیر مرد کو اس کے کمرے میں نہ جانے دیتے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر جب اس دفعہ اس کی ڈیلیوری ہوئی تو وہ اس کے دوران ہی چل بسی۔ کیونکہ وہ یہاں پر اکیلی آتی تھی، اس کے آگے پیچھے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں کیونکہ وہاں صاف صفائی کا کام کرتی تھی اور اکثر وہاں پر میری ہی ڈیوٹی ہوتی تھی اور اس جگہ میں ہی صاف صفائی کرتی تھی۔ جب وہاں کی ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا اور اس عورت کا بچہ مجھے دے دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤں، یہ بچہ مرا ہوا ہے، اسے کوڑے میں پھینک دو، کیونکہ اس کی ماں تو مر چکی ہے اور آگے پیچھے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے یہ بچہ مکمل بچوں کی طرح نہیں ہے، اسی لیے اسے لے جا کر کسی کوڑے دان میں پھینک دو،
یا پھر جو مجھے ٹھیک لگے وہ میں کروں۔ میں نے بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور جو کام مجھے دیا گیا تھا وہ کرنے کے لیے مان گئی۔ میں نے پلٹ کر جاتے ہوئے اس عورت کو دیکھا جو کہ اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ اس کے چہرے پر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا۔ ایک نظر میں اس عورت پر ڈالی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ مجھے نظر آیا۔ جب میں آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اب سب کچھ مجھے سنبھالنا ہے۔ میں یہ پڑھ کر ڈر گئی اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے بعد میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس بچے کو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس بچے کو لے کر اسپتال سے باہر نکلی تو اچانک سے دل میں خیال آیا کہ ایک بار اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھوں تو صحیح۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ بچہ مرا ہوا ہے اور اسے پھینک دو۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی کبھی میں نے کسی دوسرے کے بچے کو اس طرح سے گود میں اٹھایا تھا۔ جب آج پہلی مرتبہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو ایک عجیب سا احساس مجھے ہوا۔ میرا دل نہیں تھا کہ میں اسے کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینکوں، چاہے وہ زندہ نہیں تھا، لیکن تھا تو ایک انسان کی اولاد ہی۔ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، اللہ کا معجزہ دیکھ کر روح کانپ گئی اور میں فوراً سے اس بچے کو لے کر گھر بھاگی، کیونکہ وہ بچہ مرا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں اور خوبصورت چہرہ، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ جس بچے کو انہوں نے یہ کہہ کر میرے حوالے کیا تھا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن وہ تو زندہ تھا، اور اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں فوراً سے اسے اپنے گھر لے آئی اور میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اس بچے کی پرورش میں نے خود کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب بھی میں اس عورت کے بارے میں سوچتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ اس کے باقی بچوں کا کیا بنے گا، جبکہ اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کا خیال آتا۔ ایک دن اسی طرح سے جب میں اس عورت کے گھر سے باہر سے گزری تو اس کے گھر پر تالا نہیں تھا، اور مجھے تو ویسے بھی اس عورت کے بارے میں جاننے کا بہت تجسس تھا۔ میں اس گھر کے اندر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہاں پر کون رہتا تھا اور اس عورت کے باقی بچے کہاں پر تھے، وہ کون تھی اور اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور اپنے انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس دن خاموشی سے اس راز کو جاننے کے لیے میں اس گھر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس عورت کے گھر کے اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی چھوٹے چھوٹے سے 4 بچے کھیل رہے تھے اور ایک بوڑھی عورت ان کے پاس بیٹھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ عورت مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد انہیں بتایا اور ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اسی گھر میں رہتی تھی اور یہ جو بچے کھیل رہے ہیں یہ اسی کے بچے ہیں۔ جب میں نے اس کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ مجھے اس کی کہانی شروع سے سنانے لگی۔ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ آج سے کوئی 6 سال پرانی بات ہے، جب وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بہت ہی باپردہ اور نیک دل خاتون تھی۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ اپنے چچا کے گھر میں ان کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ اس کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چچا نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، جبکہ اس کی چچی اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ایک غریب گھر اس کے لیے ڈھونڈا تھا اور اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی صبر کرنے والی لڑکی، اس نے بنا کچھ کہے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو پہلا سال بہت اچھا گزرا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا جو بھی کما کر لاتا تھا اور ان کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ان کے گھر کے باہر کوئی بھی فقیر آتا تو کبھی بھی اس نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ گھر میں جتنی بھی تنگی ہوتی تھی وہ کسی سوالی کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، اور یہی اس کی سب سے اچھی بات تھی کہ اس کا دل بہت کھلا تھا۔ بے شک اسے زندگی میں آج تک زیادہ کچھ ملا نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی بھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کھلے دل سے سب کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور گھر میں بھی سب کی بہت ہی فرما بردار تھی۔ ان کی بہو ان کی بہت خدمت کرتی تھی
اور انہیں کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے ان کی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ جب ان کی پہلی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، اس سے پہلے ہی ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گھر سے اپنے کام کے لیے نکلا تھا، لیکن اپنے قدموں پر گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہوا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تھیں اور وہ معذور ہو کر بستر پر پڑ گیا۔ اس کی ساس بھی بوڑھی عورت تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے گھر پہ ہی رہتی تھی۔ لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور اسی طرح سے چھوٹی موٹی نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، جبکہ ان کے گھر کے حالات بہت ہی برے ہو گئے تھے۔ وہ کام کرتی تھی، لیکن اس سے اتنا گزارا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے شوہر کا علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک صابر عورت تھی، اس نے ہمیشہ ہی صبر کیا تھا۔ اس نے ان مشکل حالات میں بھی صبر کر لیا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی پریشان تھی۔ ایک بوڑھی عورت اکثر ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتی تھی اور ان کی بہو روزانہ ہی اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتی تھی، بہت ساری دعائیں دے کر جاتی تھی۔ اس دن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اسے دینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت دروازے پر آئی تو ان کی بہو نے گھر میں کچھ ایسی چیز تلاش کرنی شروع کر دی جو وہ اسے دے سکتے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو کسی آس اور کسی امید سے آتا ہے، اور ایسے انسان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور جیسا کہ وہ بوڑھی عورت تھی اور اس کا کوئی نہیں تھا، تو ان کی بہو کچھ زیادہ ہی اس کی فکر کرتی تھی اور اسے روزانہ ہی کھانا کھلاتی اور ضرورت کی ہر چیز اسے دیتی تھی۔ اس رات جب پورا گھر چھان لیا تو گھر میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ صبح کی آدھی روٹی بچی ہوئی تھی، اس نے وہی اٹھائی، اسے گرم کیا اور ایک دودھ کا گلاس بھر کے اس فقیرنی کے حوالے کر دیا۔ جبکہ وہ فقیرنی وہ آدھی روٹی کھا کر شکر ادا کرتی اٹھی تھی، اور جاتے وقت اس نے ان کی بہو کو ایک چھوٹی سی پوٹلی دی۔ جانے اس میں کیا تھا، لیکن اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کیونکہ وہ اتنے سالوں سے یہاں پر آ رہی ہے اور کبھی بھی وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گئی، ہمیشہ اسے یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملا تھا، لیکن آج وہ اسے کچھ دے کر جانا چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے وہ پوٹلی اسے دی اور یہ کہا کہ اسے وہ سنبھال کر رکھے، کبھی بھی اس پوٹلی کو پورا نہ کھولے، بس تھوڑا سا کھول کر اس میں سے اپنی ضرورت کا سامان نکال لے، یہ ساری زندگی کے لیے اسے کافی ہوگا، کبھی بھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت چلی گئی۔ جب ان کی بہو نے وہ پوٹلی لا کر کمرے میں رکھ دی تھی، اس نے اپنی الماری میں رکھی تھی۔ جب اسے تھوڑا سا کھولتی تھی تو اس میں سے سونا نکلتا تھا، اس میں سے وہ تھوڑا سا سونا بیچ لیتے اور اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دن بدل گئے تھے۔ ان کی بہو کو کوئی اور کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے، اور پھر اسی طرح سے وہ وہاں سے سونا نکال کر غریب لوگوں کی مدد کرتی تھی جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تو وہ سارا پیسہ اپنے گھر پر اور اپنے اوپر لگا سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی لالچ نہیں کیا تھا، اسی لیے اس نے وہ سونا بیچ بیچ کر جو بھی پیسہ حاصل کیا تھا، اس سارے پیسے سے اس نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھولا تھا، جہاں پر بے سہارا اور یتیم بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی پرورش کی جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ خود ایک یتیم بچی تھی، اور اس نے ساری زندگی اسی گھر میں گزاری جہاں پر اسے کھانا تو مل جاتا تھا، لیکن اس کھانے کے ساتھ اسے بہت سارے طعنے بھی سننے کو ملتے تھے۔ اس نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری تھی وہ وہی جانتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بچہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا تھا جہاں پر لاوارث اور یتیم بچوں کو اچھی زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی لاوارث عورتوں کے لیے بھی اس نے ایک ایسا ادارہ بنایا تھا جہاں پر انہیں ہنر سکھایا جاتا تھا، ان کی مدد کی جاتی تھی، اور وہ ایک پردہ دار خاتون تھی۔ اس نے اپنی زندگی ہمیشہ اچھے کام ہی کیے تھے، جبکہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے بچوں کے ساتھ اسی چھوٹے سے اور پرانے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے ان کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، انہیں کسی بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔
وہی پیسہ جو وہ کسی بڑے گھر پر لگائے گی، اسی پیسے سے وہ کسی غریب کی مدد کر دے گی۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، تو وہی پیسہ ان کے کام آ جائے گا، جبکہ وہ خود اپنے بچوں کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا شوہر کیونکہ معذور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور ساس بوڑھی ہو گئی تھی، اسی لیے جب وہ اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتی تھی تو گھر کو باہر سے تالا لگا دیتی، اس کے بچے گھر سے باہر نہ نکل جائیں۔ اس کی ساس گھر میں ہی بچوں کو رکھتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا شوہر معذور تھا اور اس کی ساس ایک بوڑھی عورت تھی، اسی لیے ہر بار اسپتال وہ اکیلی ہی آتی تھی، اس کے ساتھ کوئی آنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو اپنی وجہ سے مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ مجھے اس کی پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی، اور مجھے اس کے اس دنیا سے جانے کا بہت افسوس تھا، کیونکہ وہ ایک اچھی اور نیک دل عورت تھی، جس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی تھی، جو کہ آج کل کے دور میں کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ جب میں نے اس کی ساس سے یہ پوچھا کہ انہیں تو اس کے مرنے کا بھی علم نہیں تھا، جبکہ اس کی آخری اولاد اس کا بیٹا میرے پاس تھا، جسے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے، مجھے پھینکنے کے لیے دیا تھا، لیکن میں اسے اپنے گھر لے گئی تھی، تو اس کی ساس نے مجھے بتایا کہ انہیں اس بات کی اطلاع مل گئی تھی۔ بچے کو انہوں نے اس لیے تلاش نہیں کیا کیونکہ وہ اسپتال والوں نے یہی کہا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اسی لیے انہوں نے پھر اسے مزید تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس عورت سے درخواست کی تھی کہ اس کے بچے کو میں نے پالا ہے، اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 1 سال سے اس کی پرورش کی تھی، اور اب میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا، میں اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت نے مجھ سے ایک درخواست کی، اس نے کہا کہ اس کی بہو جاتے ہوئے اسے یہ کام سونپ کر گئی تھی۔ جب آخری مرتبہ وہ اکیلی ہسپتال گئی تھی تو جانے اسے ایسا کیوں لگا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اسی لیے جانے سے پہلے اس نے اپنی ساس سے یہی کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے بچوں کی ذمہ داری وہ مجھے سونپ دے، اور جو کچھ بھی اس کا ہے وہ سب کچھ مجھے سنبھالنا ہوگا۔ جانے سے پہلے وہ یہ ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی، اور جب اس کی ساس نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً سے ہی مجھے وہ خط یاد آیا تھا جو مرتے وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے اوپر بھی یہی لکھا تھا کہ آج سے اس کی ساری ذمہ داری مجھے سنبھالنی ہوگی۔ میں کیسے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکتی تھی؟ لیکن کیونکہ وہ جانے سے پہلے یہ ذمہ داری میرے حوالے کر کے جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں انکار نہیں کر پائی۔ جانے اسے مجھ سے ایسی کون سی بات نظر آئی تھی جو اس نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے اس عورت کی اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھانا شروع کیا۔ اس عورت کے سارے بچوں کی دیکھ بھال میں ہی کرتی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے کام کو میں نے سنبھال لیا، اور آج ان سارے یتیم خانوں کو میں چلا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی بے سہارا عورتوں کو سہارا بھی دیتی ہوں، اور انہیں ہنر سکھایا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی وہ سارے ادارے اس عورت کے نام سے چل رہے ہیں۔ میں صرف اس کی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں جو اس نے جانے سے پہلے مجھے سونپی تھی، ورنہ تو سب کچھ اسی نے شروع کیا تھا، یہ سب کچھ اسی کا تھا، اسی کی نیکی کا صلہ مل رہا تھا، اور اس صلے سے بھی وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر کے اور نیکی کما رہی تھی۔ میں تو بس اس کو سنبھالنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہی تھی۔ اس کا شوہر جو کافی عرصے سے بیمار تھا، اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس کی ساس کے کہنے پر ہی میں نے اس کے شوہر سے نکاح کر لیا، اور اب اس کے گھر میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی جو کہ بے سہارا تھی۔ اس نے مجھے جب اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ میرے شوہر نے کسی اور عورت کے لیے اسے بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ بے آسرا اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ آج کافی سال بعد جب اس کے لیے اس نے مجھے چھوڑا تھا تو میں بھی اسی طرح سے بے آسرا ہو گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی گھر سے نکال دیا اور شاید تیسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ اگر وہ اس وقت میرا گھر نہ خراب کرتی تو شاید آج اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جس طرح سے اس نے میرا گھر خراب کیا تھا اسی طرح سے کسی اور عورت نے اس کا گھر بھی خراب کر دیا، لیکن میں نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا۔
میں نے اسے یہاں پر پناہ دی تھی اور اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ بے آسرا نہیں ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھی۔ میری زندگی میں یہی کمی تھی کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے مجھے دوسروں کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا تھا، اور کس طرح سے سب کچھ مجھے عطا کر دیا تھا۔ 5 بچے جو مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے تھے، اور میرے لیے بھی وہی سب کچھ تھے۔ زندگی میں کبھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ بس انسان کو ایمانداری سے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اسے اپنی ایمانداری کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔